نیب قانون میں تبدیلی نہ کی گئی تو سب پچھتائیں گے، کسی کو سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے۔ لگتا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مزید لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ معاملات متوازن کرنے کے لیے حکومتی لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ آصف زرداری کو گرفتار کیا گیا تو طوفان اور ہیجان کی کیفیت ہوگی۔ پروٹیکشن آرڈر پر اجلاس میں شرکت کرنے والے سعد رفیق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ انہیں جسٹس نہیں، جسٹس قیوم چاہیے۔ انہیں احتساب نہیں، احتساب الرحمان چاہیے۔ انہیں جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء الحق چاہیے۔ ان کا تو نعرہ تھا ہر پل کھاؤ، ہر وقت کھاؤ۔ پاکستان کو لوٹنے والوں کا احتساب ہوگا، نوجوانوں کو بے روزگار کرنے والوں کا احتساب ہوگا، جن کی وجہ سے مالی بحران آیا ان کا احتساب ہوگا۔ روک سکو تو روک لو۔ وفاقی وزیر مراد سعید قومی اسمبلی میں گھن گرج، اپوزیشن کا احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ۔ نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ اور العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس کا فیصلہ 24 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک نے ہفتہ اور اتوار کی چھٹی منسوخ کر دی۔ عملے کو حاضری یقینی بنانے کا حکم، ججز کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کے وکلا نے مزید دستاویزات احتساب عدالت میں جمع کرا دی۔ دستاویزات کا فائنینشل سٹیٹمنٹ میں ذکر ہی نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھا دیا۔ نواز شریف کے وکیل کے فیصلے کی تاریخ بدلنے کی استدعا مسترد۔ متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ بینک میں $3 ارب جمع کرانے کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر $11 ارب سے تجاوز کر گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تشکر، کہا اقدام ہمارے عزم اور دوستی کی عکاسی کرتا ہے جو برسوں سے ثابت قدم رہی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا معاونت دو طرفہ برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ پاکستان پر ملکی و غیر ملکی قرضوں کا حجم 28,252 ارب روپے ہو گیا۔ حکومت نے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی۔ وزیر خزانہ نے تحریری جواب میں بتایا 2008 تک پاکستان پر کل قرضہ 6,562 ارب روپے تھا۔ ہماری اب اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو چل رہی ہے۔ جس بڑے ڈاکو سے پیسہ پکڑیں گے وہ سارا ہم چینل کریں گے تعلیم کی طرف، ہائر ایجوکیشن کی طرف اسپیشلی۔ جس بڑے ڈاکو سے پیسہ پکڑیں گے اسے تعلیم کے فروغ پر لگائیں گے۔ مدینہ کی ریاست میں حکمرانوں نے پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ عمران خان کا وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا ان میں تبدیلی برطانیہ کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھنے کے بعد آئی۔ وزیر اعظم ہاؤس جیسے بڑے گھر غلامی کے دور کی نشانیاں ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 14 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ 20 دہشت گردوں کی مختلف مدت کی سزاؤں میں بھی توثیق۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی اہلکاروں اور تعلیمی اداروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ جعلی اکاؤنٹ کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں 7 جنوری تک توسیع۔ دوران سماعت آصف زرداری اور فریال تالپور عدالت میں پیش ہوئے۔ بینکنگ کورٹ کے باہر ارکان اسمبلی اور جیلوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ یہ ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، آج کٹھے نہیں ہیں، آپ شاید چھوٹے بچے ہیں۔ یہ 70 سے لے کے ہم ایسے ہی عدالتوں میں آتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں اپنی سیاست۔ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ عدلیہ کا اچھا اور برا دور دیکھا ہے، عدلیہ کے اچھے اور برے فیصلے بھی دیکھے ہیں، ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ رحمان ملک نے پیپلز پارٹی کی قیادت کا میڈیا ٹرائل بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جس FIA کے سربراہ کے اوپر ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اسی FIA کے سربراہ نے اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کی،
उसमें JIT के मेंबर्स के नाम दिए कि जनाब ये लोग होंगे, इनके ऊपर एक JIT बना दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक JIT बना दी। अब हम तो ये समझते हैं कि ये JIT नामजद हुई है FIA के DG के कहने पर, और वो कैसे खैर जानदार हो सकती है जो शख्स खुद हमारी नज़र में मुतनाज़ा हो, उसको बनाया गया। JIT अफसर हमारा मुजरिम है जिसने आसिफ जरदारी की जुबान काटी। वो JIT कैसे शफाफ होगी जिसका अफसर मुतनाज़े है। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब बोले जो कुछ PP क़यादत के खिलाफ हो रहा है इसके पीछे FIA है। सारी वजाहतें, सारी कहानियाँ निकली। लगता है कि हुकूमत इस वक्त वाज़े कर चुकी है कि एहतसाब के लिबादे में वो एक सख्त किस्म की इंतकामी सियासत के पीछे लगी हुई है। क्या मुझे बताएं, शहजाद अकबर जो उनके अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र हैं, अगर कहते हैं कि हम ये सब अलग कर रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो क्या कर रहे थे FIA के दफ्तरों में जब JIT जिसकी आज पेशी थी, बेल पेशी थी बैंकिंग कोर्ट में, JIT बनाने के हवाले से वो वहाँ क्या कर रहे थे FIA के दफ्तरों में? मुशीर वज़ीर आज़म शहजाद अकबर बैंकिंग कोर्ट में पेशी से पहले JIT अरकान से क्यों मिले? सेनेटर शरीर रहमान का सवाल। कहा हुकूमत कहती है एहतसाब अमल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर उनका ताल्लुक नहीं तो शहजाद अकबर FIA के दफ्तर में क्या कर रहे थे? FIA हुकाम के साथ राबते से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुर्रानी कहते हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये पार्लियामान जो आइन का सबसे बड़ा अदारा है, जो मदर है तमाम इंस्टीट्यूशंस की, इस पार्लियामान को डिसफंक्शनल किया जा रहा। When the honorable foreign minister yesterday stood up and said कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बताई जा सकती, पार्लियामान से वो कौन सी चीज है जो छुपाई जा सकती? पीपल्स पार्टी के सेंटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि खारजा पॉलिसी पिंडी से पार्लियामेंट मुंतकिल की जाए। एहतसाब हुआ तो अदलिया, इंतजामिया और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का भी होगा। वजीर खारजा ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बताई जा सकती। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पार्लियामान को नहीं बताई जा सकती? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। शहबाज शरीफ कहते हैं BAC एक मुअस्सर फोरम है, सबको साथ लेकर चलेंगे। एहतसाब का अमल शफाफ होगा, एहतसाबी अमल को बेहतर बनाना जरूरी है।